اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد اسحاق ہے اور میں 20 سال سے یہاں جامع مسجد چکچن میں بطور امامت اور خطابت کا کام کر رہا ہوں۔ ہمارے آبا و اجداد میں سے سب سے پہلے اخوان حسن نامی دمسم سے یہاں تشریف لائے تھے۔ وہ بہت بڑا ولی اور بزرگ تھا۔ انہوں نے اس خانقاہ کی خدمت کی اور نماز بھی پڑھاتے تھے، بچوں کو درس و تدریس بھی دیتے تھے۔ خانقاہ چکچن کی جو اصل تاریخ جو روایت میں آتے ہیں تو تاریخی لحاظ سے یہ 783 ہجری میں اس کی بنیاد رکھی ہے اور عیسوی لحاظ سے 1382 عیسوی کا ہے، اور یہی وہ دور ہے جب حضرت امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس علاقے کا تبلیغی دورہ کیا تھا، جس کی نتیجے میں اہالیہ نسکردو خپلو مسلمان ہوئے تھے۔ مسجد چکچن خپلو بلتستان کی ایک مشہور جامع مسجد کا نام ہے۔ اس مسجد کا بلتستان بھر میں اپنا ایک الگ تقدس اور تشخص و احترام ہے۔ چکچن کی بنیاد پڑی تھی وہ تقریباً 911 عیسوی میں، تقریباً 130 یا 140 سال میں جامع مسجد چکچن جو ہے نا وہ مکمل ہوئی۔ اس خانقاہ کے تعمیر ہونے سے پہلے یہاں مقامی روایت کے مطابق بدھ مت تھا۔ ایک بہت بڑا بت عبادت گاہ گنپا تھا، گنپا کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، جہاں بدھ کے پجاری اور لما رہتے تھے۔ ایک لما اپنی استدراج، مکر اور دیگر سفلی عادت کی بدولت بڑی شہرت کا مالک تھا۔ جب حضرت امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کرتے ہوئے یہاں پہنچے تو آپ نے مقامی حکمران یبگو مقیم خان کو دین اسلام کی دعوت دی۔ حاکم وقت جو بدھ کا پیرو تھا اور بدھ لماؤں کے استدراج سے متاثر تھا، آپ سے کرامات دکھانے کا مطالبہ کیا گیا اور قبول اسلام کو کرامات دکھانے سے مشروط کر دیا تھا، اور امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے حاکم کے مطالبے کو قبول کیا۔ عمائدین شہر کی تجویز پر چکچن کا مقام، جہاں اس وقت بالکل لما رہتے تھے، کمالات کے مظاہرے کے لیے مقرر ہوا۔ حضرت امیر کبیر کا پہلا اس لما کے ساتھ علمی مباحثہ ہوا، جس میں حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ سرخ رو ہوئے اور کامیاب ہوئے۔ پھر اپنے کمالات دکھانے کی باری آئے۔ سب سے پہلے ایک آہنی گھوڑے کو لایا گیا، جس سے پہلے آگ میں تاپا گیا۔ جب وہ آگ کی مانند سرخ ہو گیا، سب سے پہلے اور امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس پر سوار ہوا اور فضا میں بلند ہوا اور خپلو کے گرد 3 بار چکر لگا کر بخیر و عافیت نیچے اتر آئے۔ پھر لما کی باری آئی، پہلے گھوڑے کو آگ میں تاپ دیا گیا، پھر لما اس پر سوار ہو کر فضا میں بلند ہوا اور خپلو کے گرد 3 چکر لگا کر نیچے اتر آئے۔ حاضرین نے لما کو فضا میں پرواز کرتے ہوئے دیکھا۔ امیر کبیر نے سر جھکا لیا اور اپنی جوتیوں کو فضا میں اچھالا۔ دونوں جوتیاں فضا میں بلند ہوتے ہوتے لما کے برابر پہنچ گئیں، یہ کے بعد دیگر لما کے گالوں پر پڑنے لگیں، جس سے لما نیچے اترنے پر مجبور ہو گیا۔ بذلت نیچے اتر آیا اور حضرت امیر کے قدموں میں گر کر مشرف اسلام ہو گیا۔ لما کے قبول اسلام کے ساتھ ہی حاکم وقت، عمائدین شہر اور حاضرین سب حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اور اسی جگہ پر خانقاہ معلیٰ جامع مسجد قائم و دائم ہے۔ خانقاہ چکچن میں مرد و خواتین سیر و تفریح کی نیت سے نہیں آنا چاہیے، بلکہ خانقاہ چکچن کی زیارت کی نگاہ سے آنا چاہیے، اور ہر ایک یہاں باوضو آنا چاہیے اور یہاں آ کر نماز حاجت اور دعا کر کے جانا چاہیے، تاکہ اپنے حاجتیں اور تمنائیں، نیک مقاصد اور مشکلات حل ہو۔ اور باہر سے گیسٹ آتے ہیں تو ان کو چاہیے بڑے عاجزی اور بادب ہو کر آنا چاہیے اور وضو کر کے آنا چاہیے، تاکہ مسجد کا تقدس و احترام برقرار رہے۔ خصوصاً مستورات
اپنے سر پر دوپٹہ پہن کر آنا چاہیے.